اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں نازل کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی پھر ان پر عذاب بھی آنے شروع ہو گئے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھی آئے تو اب ان عذابات میں یہ چیز ایک شامل تھی کہ ان کے ایک طبقے نے جو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور بہانے بہانے سے پکڑتے تھے کہ ڈائریکٹ مچھلیاں نہیں پکڑیں بلکہ نالیاں بنا دی گئیں سمندر سے، اور ان نالیوں سے مچھلیاں آئیں اور وہ پکڑ لی، اور کافی عرصے تک یہ کام کرتے رہے سوائے 12,000 لوگوں کے، باقی تمام نے یہی کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، مطلب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے دیکھا تھا، اور میں نے آپ کو راجح قول بھی بتا دیا تھا۔ راجح قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جس کو زیادہ مفسرین نے قبول کیا، یا جس پر امت کے ائمہ کی اور علماء کا زیادہ موقف ان کا یہی ہے، اور وہ یہ تھا کہ موجودہ نسل یا موجودہ بندر یا خنزیر ان کا مسخ شدہ بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ عز و جل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی موجود تھے۔ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی کلاس سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے، یہ اور اس کے ساتھ کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مردہ کر دیا، مر گئے اور زندہ ہو گئے، اور پھر انہیں جو ہے نا وہ پھر انہیں نافرمانی کی بندر بنا دیا گیا۔ یہاں سے جو موجودہ ہندو ہیں کفار، اور بعض ہندوؤں کے علاوہ کچھ اور مذاہب بھی ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، ایک تو وہ ہے نا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، اب جو ہے نا اس کی کوئی شکل نہیں آئے گی۔ ایک وہ ہیں جیسے انڈینز ہیں، اور کچھ اور مذاہب بھی ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ اپنے اعمال کی جزا پا کے، اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے، اگر برے کام کیے ہیں تو برے، اعمال کی جزا پا کے وہ اسی حساب سے ایک نئی شکل لے کر دوبارہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ آواگون کا عقیدہ، اس کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے تناسخ، ایک چیز ہے تماسخ۔ تے نون الف سین خے اور تے میم الف سین خے، تناسخ اور تماسخ۔ اور تناسخ مطلب آواگون کا عقیدہ۔ تو اب اس آیت سے اکثر ہندو جب انہوں نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، اور یہ کہ مطلب کتابیں لکھی، موجود تو آج کل ہر چیز ہے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، دیکھیں بھی در حقیقت ہمارے عقیدے کی ہی وضاحت کرتی ہے کہ اس میں بھی موجود ہے کہ انسان مر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اسی دنیا میں بھیج دیا۔ بنی اسرائیل مرے، قرآن نے کہا کہ وہ مر گئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو کے اسی دنیا میں آ گئے۔ یہی عقیدہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بیان کیا گیا، غالباً مہا بھارت میں، کہ آواگون کا عقیدہ کہ انسان مرتا ہے اور دوبارہ اسی دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا اسی آیت سے جواب یہ ہے کہ انڈین عقیدہ یا ہندو عقیدہ یا باقی مذاہب کا عقیدہ جو آواگون کا عقیدہ یا تناسخ کا عقیدہ ہے، جو وہ اس آیت کو سامنے رکھ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں، آیت یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ مرے تھے، اللہ نے انہیں موت دی تھی، وہ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے زندہ نہیں ہوئے بلکہ نبی کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوئے تھے۔ وہ نبی کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوئے تھے۔ ہندو عقیدہ جو ہے آواگون کا، وہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، اگر اس نے اچھے اعمال کیے تھے تو وہ دوبارہ کسی اچھے انسان کی شکل میں دنیا میں آئے گا، اگر اس نے برے اعمال کیے تھے تو وہ کسی جانور کی شکل میں یا کسی بری شکل میں دنیا میں آئے گا۔ تو گویا کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو موجودہ کتے بلے گھومتے پھر رہے ہیں، یہ کسی دور میں انسان تھے، برے اعمال کیے تو اس آواگون کے چکر میں آ کے اب یہ جانوروں کی شکل میں دنیا میں ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے پچھلے جنم میں بھی اچھے کام کیے تھے، 7 جنم لیتا ہے انسان۔ تو آیت اس چیز کا خود رد کر رہی ہے کہ انسان خود سے زندہ نہیں ہوئے، بلکہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دے،
کہ میں نے ان کو بطور ریفرنس کے لے کر جانا تھا، ان سے تصدیق کروانی تھی، یہ جا کے باقی امت کو، بنی اسرائیل کو تصدیق کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر زندہ کرنا یہ آواگون یا تناسخ نہیں ہے، بلکہ یہ تماسخ ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا پر زندہ کیا ہے۔ جو 7 جنم والا عقیدہ ہے، یا آواگون کا عقیدہ ہے، یا جنم تبدیل ہونے کا عقیدہ ہے، یا انسان نیک اعمال کرے گا تو اس شکل میں آئے گا، برے اعمال کرے گا تو اس شکل میں آئے گا، وہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور قرآن کی آیت کسی صورت بھی اس عقیدے کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ جس عقیدے کو سامنے رکھ کر بعض ہندوؤں نے کتابیں لکھی اور قرآن سے ہندو مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس آیت کو ڈسکس کیا ہے اپنے عقیدے کی شکل میں، کہ قرآن کی آیت کہتی ہے، قرآن کی آیت میں نبی علیہ السلام کی دعا شامل ہے، ان کے عقیدے میں نبی کی دعا نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں خود بخود انسان زندہ ہو کے آ جائے گا، ایک انسان مر گیا، آگ لگا کے اس کی راکھ بنا کے بہا دیا، وہ کسی اور جنم میں آ جائے گا۔ قرآن اس چیز کے مخالف ہے۔ اگلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو میں نے آپ کو کہا بھی تھا، وہ حیلہ ہے، حیلے کا ذکر کیا۔ حیلہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کو جو ایک طریقے سے کرنا ممکن نہیں تھا، اس کے اندر کوئی دوسرا بہانہ ڈال کے یا کوئی اور دوسرا لنک ڈال کے اس کام کو کر دیا جائے۔ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جیسے یہودیوں نے ہفتے کا حیلہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھئی ہم ہفتے ور دن مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، لیکن ایک وہ نہریں بنا دیں یا نالیاں بنا دیں، دوسری طرف حوض بنا دیے، مچھلیاں بہہ کے وہاں پر آ گئیں، ہم اتوار کو پکڑ لیں گے۔ انہوں نے یہ حیلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیلہ اس چیز کا نام نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حیلے کی کئی اقسام ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بظاہر حیلے کی اجازت ہے، لیکن کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب صحت یاب ہو گئے تو آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر میں قسم پوری کرتا ہوں تو میری خدمت گزار بیوی کو اذیت ہوگی، نہیں پوری کرتا تو گناہ ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے لیں، 100 تنکوں کا، اور اپنی بیوی کو وہ مار دیں، ایک تو اس سے اذیت اور چوٹ نہیں ہے، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حیلہ سکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہا تو اب مصر کا قانون تھا کہ کسی شخص کے مال میں سے کوئی شاہی چیز برآمد ہوئی تو اس کو روک لیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی تدبیر چلی کہ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، اپنے بھائی کو شاہی قانون کی وجہ سے نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی حیلہ موجود ہے، اور بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ انصار میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ اس کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی۔ انصار نے ایک لونڈی کو، ایک خادمہ کو اس کے پاس مقرر کر دیا کہ وہ اس کی خدمت کرے، کھانا کھلائے، جو بھی کرے۔ وہ شخص جب تھوڑا بہت تندرست ہوا، ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، تو وہ گناہ کر بیٹھا۔ قبیلے کے لوگ اس کے پاس عیادت کے لیے آئے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر میرے متعلق حکم معلوم کرو کہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے پاس تشریف لے آئے، اور اب آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جتنا وہ شخص بیمار ہے ہم نے اتنا بیمار کوئی اور نہیں دیکھا، اگر اس کو اٹھا کر آپ کے پاس لائیں گے تو اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، اس کی ہڈیوں پر کھال مطلب ایسے ہے جیسے چپکی ہوئی ہے، تو لیکن اب وہ یہ گناہ کر بیٹھا ہے۔
حکم تو یہ ہے کہ اب اسے کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک گچھا لے آؤ، چھوٹی پتلی ٹہنیوں کا، مطلب باریک سی ٹہنیوں کا، باریک شاخوں کا ایک گچھا لے آؤ اور اس کی ایک ضرب اسے مار دو، یا 100 شاخوں کا ایک گچھا لے آؤ اور اس کی ایک ضرب اسے مار دو، اس کا کفارہ اور اس کی حد ادا ہو گئی۔ یہاں سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ شریعت میں حیلہ جائز ہے، مطلب ایک کام اگر ہو سکتا ہو اس کا آسان راستہ اختیار کرنا یا کسی اور راستے سے اس کام کو کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسری یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار دیا ہے، حضور چاہیں تو کسی کے لیے کوئی بھی حکم شریعت بیان کر دیں، اس کے لیے وہی شریعت ہو جائے گا۔ اور یہ خوش قسمتی تھی صحابہ کی کہ وہ حضور کے دور میں موجود تھے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، نہ میں فجر پڑھوں گا نہ میں عشاء پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا تمہارے لیے 3 نمازیں ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ 3 نمازیں پڑھے یا اس طرح کا حیلہ اختیار کرے کہ عبادت میں کمی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کا اختیار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس تو اختیار نہیں، نبی تو خود شریعت کا پابند ہے۔ نبی شریعت کا پابند نہیں، نبی شریعت کو بنانے والا ہوتا ہے۔ نبی جو کہہ دیتا ہے، جس کے لیے جو کہہ دیتا ہے اس کے لیے وہی شریعت ہو جاتا ہے۔ مشہور قصہ ہے، ہم سنتے ہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا۔ حضرت سراقہ حضور کے صحابی ہیں، حضور نے فرمایا تھا سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں، حضور نے ان کے لیے سونا حلال کر دیا۔ حضور کے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں جو ہے نا وہ کوئی اور کپڑا نہیں پہن سکتا، خارش ہو جاتی ہے، مجھے اجازت دیں۔ حضور نے اس کے لیے ریشمی کپڑے کی اجازت دے دی۔ ایک اور صحابی ہیں، ان سے گناہ ہو گیا، روزہ توڑ بیٹھے، حضور نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ یا رسول اللہ ایک نہیں رکھا گیا تو 60 کہاں سے رکھوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ تشریف فرما تھے، کسی نے لا کر کھجوریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ اس صحابی کو کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کے مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو، تمہارا صدقہ پورا ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے مدینے میں۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، مسکرا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لے جاؤ اور جا کے جو ہے نا اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارع بنا کر بھیجا ہے، پابند نہیں بنا کر بھیجا۔ نبی جو کرتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے، نبی شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، وہ شارع ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک درمیان میں ایک ضمنی چیز آئی۔ اب جو ہم یہ حیلہ پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل نے بھی کیا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خود حیلہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ بنی اسرائیل کا حیلہ جو انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا بہانہ بنایا تھا وہ گناہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی بیوی کو وہ قسم کھائی تھی میں 100 کوڑے ماروں گا، وہ تنکے کی شکل میں مار دیے، کوڑے نہیں مارے، تو وہ حیلہ جائز ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں حیلے کے اندر۔ جائز طریقے سے کسی حق کو، خواہ اللہ کا حق ہو یا بندے کا حق ہو، اس کو باطل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، یا کسی غلط چیز کو حاصل کیا جائے، تو ایسا حیلہ شریعت میں حرام ہے۔ میں آپ کو جو ہے نا اب یہ اصول بتا رہا ہوں، اور پھر آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ حیلہ آج کل بہت چلتا ہے، اس طرح کا بہانہ۔ جائز طریقے سے ہو، طریقہ جائز ہو، لیکن کسی انسان کا حق یا کسی بندے کا حق باطل کر دیا جائے، اس سے حق چھین لیا جائے، انسان کوئی ایسا چال چلے کہ کسی دوسرے انسان کا حق مارا جائے، تو ایسی چال چلنا اگرچہ وہ چال جائز ہو، یہ حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی جائز طریقہ ہو کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی باطل یا ظلم کو دور کرنے کے لیے کیا جائے، جائز طریقے سے،
ڈائریکٹ نہیں ہو رہا تھا، کسی باطل یا ظلم کو دور کرنے کے لیے یا کوئی حق حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا گیا، تو یہ حیلہ مستحب اور واجب ہے۔ اس کی مثال لے لیں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کی فائل پھنسی پڑی ہے، نکلتی نہیں ہے، کام ہی نہیں رکھتا، گیس کا میٹر ہی نہیں لگ رہا، رشوت مانگتے ہیں۔ اب کسی بڑے سے عام طور پر سفارش کروانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا حق مار دیں گے۔ لیکن اپنے کام کے لیے اپنا حق ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پر میرا حق ہے اور فائل بھی موجود ہے، اب یہ سامنے بیٹھا ہوا، کرسی پر بیٹھا ہوا شخص مجھے نہیں دے گا، یہ رشوت مانگے گا۔ اب اس کے آفیسر سے یا کسی اور بڑے بندے سے اگر کال کروا دی اور اپنا حق لے لیا تو یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح تیسرا اصول ہے کہ اگر جائز طریقے سے کسی نقصان سے محفوظ رہا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر جائز طریقے سے کسی مستحب کو ترک کرنے کا حیلہ کیا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اب بسا اوقات علماء نے بھی یہ حیلہ اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ غصہ کر بیٹھا تھا، بھائی سے لڑائی ہو گئی۔ اب بھائی سے لڑائی ہوئی تو یہ جملہ بول بیٹھا، اور یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ لوگ نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں۔ 90% کیسز اسی چیز کے آتے ہیں، مفتیوں کے پاس بھی اور وکیلوں کے پاس بھی، کہ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں، پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے قسم کھائی تھی اگر میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، اب کیا کروں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دو، اپنے بھائی سے بات کر لو۔ اب جب 1 طلاق بائن دو گے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں نہیں رہی۔ اب اپنے بھائی سے بات کرو گے تو جو عورت پہلے ہی تمہارے نکاح میں نہیں ہے تو اس کو طلاق کیسے واقع ہوگی؟ اب اپنے بھائی سے بات کر لو تو قسم ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لینا، تجدید نکاح کر لینا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیلہ بیان کیا، ایک جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، جس راستے سے اس شخص کی قسم بھی ختم ہو گئی اور اس کی بیوی بھی اس کے نکاح میں باقی رہی۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو جو ہیلے کی اتنی بڑی بحث بتائی ہے، ہمارے ہاں بھی یہ ہیلہ استعمال کیا جاتا ہے آج کل۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا حیلہ اسقاط کرتے ہیں، الف سین قاف الف توئے، حیلہ اسقاط کرتے ہیں۔ شریعت میں موجود تھا، فقہائے کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس کے لیے بیان کیا ہے؟ کہ کوئی شخص جس کی نمازیں یا روزے اتفاقی طور پر رہ جائیں، وفات سے کچھ عرصہ پہلے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکا، اتنا بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ہو گیا، اب ہوش میں تو تھا، نماز تو فرض تھی لیکن ادا نہیں کر پایا، یا کسی اور وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، جو کچھ بھی، اتفاقی طور پر اس نے جان بوجھ کر نمازیں نہ چھوڑی ہوں۔ اسی طرح روزے اس کے اتفاقی طور پر وہ مس ہو جائیں، اب اس نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ میری وراثت میں سے جو ہے نا، یہ میری نمازوں کا اور روزے کا فدیہ ادا کر دینا۔ ٹھیک، تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہے، میں دوبارہ ریوائز کرتا ہوں۔ ایک شخص اتفاقی طور پر، جان بوجھ کر نہیں، نمازیں اور روزے قضا ہو گئے، مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کا یا روزے کا فدیہ ادا کر دینا۔ ٹھیک، اب بعد میں وہ ورثاء نے فدیہ ادا کر دیا، تو یہ تو تھی جائز صورت جو ایک خاص ہے، کہ جب اس نے جان بوجھ کے نمازیں نہ چھوڑی ہوں، جب اس کی نمازیں چھوڑنے کی نیت نہ ہو تو تب یہ کام کیا جائے۔ اب یہاں پر اگر ایسا ہوا کہ اس کے مال میں اتنی دولت ہی موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر فدیہ بن رہا ہے ٹوٹل 1,00,000 روپے، اس کی وراثت میں بچے ہیں 25,000 روپے، اب کیا کیا جائے؟
یہاں پر علماء نے پھر ایک ہیلا بیان کیا کہ ایسے کریں، 4 غریبوں کو بٹھا لیں، ٹھیک، جن پر صدقہ لینا جائز ہو، زکوٰۃ لینا جائز ہو، ایسے غریبوں کو بٹھا لیں اور ان کو سمجھا دیں، پہلے ایک کو 25,000 دیں، اس کو مالک بنا دیں، وہ اگلے کو 25,000 دے دے، وہ اس کو مالک بنا دے، وہ اگلے کو 25,000 دے دے، اگلے کو مالک بنا دے، تو یہ ہوں گے تو 25,000 4 لوگوں کے ہاتھ سے گزر کے ایک ہیلا کر کے 1 لاکھ کا عدد پورا ہو جائے گا اور اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک تو تھی بات جائز۔ اب ہمارے یہاں آج کل، اور اس پر آپ کو تقریباً ہر دارالافتاء کا فتویٰ بھی مل جائے گا، لوگوں نے یہ مسئلہ کئی بار پوچھا ہوا ہے، ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اسے دفن کرتے ہیں، یا جب نماز جنازہ ہوتا ہے، نماز جنازہ کے فوراً بعد وہ جی غریب غریب آگے آ جائیں، غریب غریب آگے آ جاتے ہیں، یا دفنانے کے بعد، مردہ دفنانے کے بعد غریب غریب آگے آ جائیں، وہ آگے آگے تو ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا اور وہ قرآن پاک 100 بندوں سے گھما کے جا کے مسجد میں رکھ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ساری نمازیں بھی ادا ہو گئیں، اس کے روزے بھی ادا ہو گئے، اس کا حج بھی ادا ہو گیا۔ بدعت ہے اور حرام ہے یہ چیز، گناہ ہے یہ چیز۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی چل پڑا ہے کہ نمازیں ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی صاحب نماز پڑھ لیں، تو جواب تھا کہ یار اللہ نے بڑی دولت دی ہے، مرتے وقت جو ہے نا وصیت کر جائیں گے فدیہ دے دیں، ایسے فدیہ ادا نہیں ہوگا، اللہ کی آپ نے شریعت کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور جو کچھ آج کل قبرستان میں یا نماز جنازہ کے بعد ہوتا ہے، یہ بھی شریعت کا مذاق ہے۔ اگر بالفرض قرآن پاک کو بطور ہیلے کے معنی بھی، تو قرآن پاک کو نہیں، قرآن پاک کی قیمت کو دیکھنا ہوگا۔ وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ جب جا کے بازار سے خریدا، وہ 100 روپے کا تھا، 200 کا تھا، 500 کا تھا، تو اسی کی قیمت کے برابر فدیہ ادا ہوگا بس، اور وہ بھی مسجد میں رکھنے سے نہیں، کسی غریب کو مالک بنا دینے سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آج کل ہیلا چل رہا ہے نا، یہ انبیاء کرام والا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام والا یا حضرت سیدنا عمر فاروق والا ہیلا نہیں ہے، یہ یہودیوں اور بنی اسرائیل والا ہیلا چل رہا ہے، جو آج کل قبرستانوں میں عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور شرعن گناہ ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے۔ ہیلا جائز ہے، میں نے اتنی لمبی تفصیل آپ کو صرف اسی لیے بتائی، جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ یہودیوں والا ہیلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انبیاء والا اور صحابہ کرام علیہم رضوان والا ہیلا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرعن حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور ایسے کسی شخص کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت کا حکم دیا تھا، 40 سال 50 سال نمازیں نہیں پڑھی، اور مرتے وقت جو ہے نا وہ آرڈر دے کے چلے گئے کہ بھئی اتنا مال جو ہے نا وہ صدقہ کر دیں یا کسی کو فدیہ دے دیں تو میری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسے نمازیں معاف نہیں ہوں گی، بلکہ یہ تو کفر ہو جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نماز فرض کا انکار کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا کفر ہے، تو اللہ کے حکم کو، نماز پڑھنے کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ یار 10 لاکھ روپیہ دیں گے تو نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ فدیہ تو کیا، یہ تو جملہ بولنا ہی کفر ہے، اور اس پر عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے۔ تو یہ جو کچھ ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، اور تقریباً ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قبرستان میں میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں بھی میں گیا ہوں نا، میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھایا جائے تو پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگ جو ہے وہ کوئی نئی شریعت لے کر آگے ہو، ہم تو باپ دادا سے کام کرتے آ رہے ہیں، بڑے بھی یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، شرعن حرام ہے۔ جو ہیلا علماء نے جائز بیان کیا ہے، آپ اگر نیٹ پر بھی لکھیں گے یہ لفظ ہیلا یا اسقاط، تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کہ جائز کب ہے، اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ بالکل ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، اتتخذون ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گویا کہ ایسا جھوٹا مذاق کرنا جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مطلب کیا بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو؟ اگر آپ سچے ہیں اور آپ مذاق نہیں کر رہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرما دے
کہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ گائے کیسی ہو؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ ہی چھوٹا سا بچہ ہونا چاہیے، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو انہوں نے اب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چمکدار زرد رنگ کی ہونی چاہیے، سونے کے کلر کی، گولڈ کلر کی، فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو، نظر آنے والوں کو بڑی خوبصورت نظر آئے، اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے پھر سوال کر دیا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں اس کی صفات بیان کرے کہ وہ کیسی ہو، واضح کرے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ ہم پر تو یہ گائے جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسی گائے ہو، کوئی مزید وضاحت کریں اس کی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ محنت کرتی ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ وہ کھیتی میں پانی دیتی ہو، مسلمت اللہ شیت فیہا، وہ صحیح سالم ہو، بے داغ ہو، کوئی اس پہ داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، پھنس گئے تھے اب کہ اب کرنا ہی کرنا تھا، اب جو سوال کرتے گئے وہ پتہ چل گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، اس کا مشہور نام عامیل تھا، عین الف الف میم یہ لام، عامیل اس کا نام تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا، بعض علماء نے لکھا کہ وہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا، قتل اس لیے کیا کہ یہ مر جائے اور اس کی دولت پہ جو ہے نا میں وہ قبضہ کر لوں۔ اب قتل کرنے کے بعد تھا تو وہ بھی یہودی، اور یہودیوں کی حرکتیں پھر اسی طرح کی، اس نے لاش اٹھا کے راستے میں پھینک دی اور بھاگا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا میرے رشتہ دار ایک ہی تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اب میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس قاتل کا نام بتا سکے، چوری بھی اور سینہ زوری بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کرے، کوئی شخص بھی نہ آیا۔ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل کا بتائے۔ اب ڈھیٹ دیکھیں کہ قتل خود کر کے آیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیں قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کریں۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ اب گائے کا ذبح کرنا اور اس میں قاتل کا پتہ چل جانا، یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے معلوم کریں وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو۔ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ سے دعا کریں اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اس کی صفت بیان کریں، گائے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسی ہو، اور انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، ہل نہ چلاتی ہو، کھیتوں کو پانی نہ دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ہو، بے داغ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ گئے اور انہوں نے وہ گائے کا سودا کیا، حالانکہ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے تو بار بار سوال پوچھ رہے تھے۔ جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ اب کرنا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں کہا گیا کہ بھئی گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم آ گیا تھا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تھا، کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، کافی تھا۔ لیکن انہوں نے بار بار سوال کیے اور مزید سختی کرتے گئے، جب انہوں نے سختی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زیادہ سختی کی۔ اب آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے ذبح کرنی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز آ گئی ہے، لفظ آیا قرآن پاک میں انشاءاللہ، یہ ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہدایت پا جائیں گے کہ کون سی گائے ہے جو ہم نے ذبح کرنی ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب اردو میں بسا اوقات اب تو کتابیں بھی ایسی چھپتی ہیں کہ یہ لفظ غلط لکھا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ ایک بے شک کلاس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر یہ 70 میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ کھول کے دیکھ لیں کہ جیسے اس میں انشاءاللہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ اگر نون کو شین کے ساتھ ملا دیں گے ترجمہ بدل جائے گا، صرف ملانے سے، کیونکہ انشاء عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے انشاء جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ ایک ہے انشاء، یہ جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں انشاءاللہ، ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے، اللہ اس میں جلالت الگ لفظ ہے، گویا کہ یہ تین لفظ ہے۔ جب ان اور شاء کو ملا کر لکھیں گے تو یہ دو لفظ بن جائیں گے، تو اس کا مطلب بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ملا کر لکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی یا اس نے شروع کیا۔ الگ الگ لکھیں گے تو مطلب ہوگا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ بولنے میں ایک جیسے ہیں، لکھنے میں ان دونوں میں بہت فرق ہے، تو یہ احتیاط کیا کریں۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر کتاب میں ہی، اور اب تو چونکہ علماء جو کتاب بیچاری لکھتی ہیں آگے ٹائپنگ کرنے والے اس کو ٹائپ کرتے ہیں اور پھر وہ چھپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس میں بھی بسا اوقات یہ غلطی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 70 ہے، اس میں دیکھ لیں کیسے انشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ جب یہ لفظ لکھنا ہو کہ اگر اللہ نے چاہا، تو اس طرح الگ الگ لکھا جائے گا، ملا کر نہیں۔ ملا کر لکھیں گے تو ویسے ہی ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ان الگ، شاء الگ، اللہ الگ، اس کا مطلب بنے گا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس گائے کے بارے میں بتا دیا۔ اب انہوں نے وہ گائے تلاش کرنی شروع کی، جا کر دیکھا تو وہ گائے ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے یتیم بچے تھے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ وہ ایک گائے کسی غریب شخص کے پاس تھی۔ بہرحال یہ دونوں ایک جو ہے نا وہ واقعات ہیں قرآن پاک کی آیات میں، صرف یہی ہے کہ انہیں گائے کا بتایا گیا کہ ایسی ذبح کرنی ہے۔ اب بوڑھی عورت کے پاس ہی یا یتیم بچوں کے پاس ہی، جس کے پاس بھی تھی، وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم تو اس گائے کو ذبح نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور یہی گائے ہے جو اللہ کے حکم پر پوری اترتی ہے۔ یہ سنا تو ان لوگوں نے گائے کی قیمت بڑھا دی، بوڑھی عورت نے یا یتیم بچوں نے، جس نے بھی، حتیٰ کہ اس عورت نے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا کہ مجھے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ، اگر گائے کا وزن مثال کے طور پہ 1 من ہے تو مجھے 100 من سونا، 10 من سونا دو۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ وہ عورت جس کے پاس یہ گائے ہے وہ تو بہت زیادہ قیمت مانگتی ہے، اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو خود اپنے اوپر سختی کی ہے، اب قیمت ادا کرو اور گائے لے کر آؤ اور اس کو ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے۔ کہ پہلے تمہیں حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم سیدھا سیدھا مان لیتے تو ٹھیک تھا، جان بوجھ کے سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ بہرحال وہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے جتنے کی وہ گائے، ان کا معاہدہ ہوا کہ جتنی گائے ہے اتنا ہی سونا دیں گے، اتنا سونا دیا، گائے خریدی، لا کے ذبح کی، اس کی ہڈی ماری تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے قتل اسی نے کیا تھا جو اصل میں میرا بھتیجا ہے، جو قاتل ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اور ایسا آج کل بھی ہوتا ہے کہ لوگ جرم خود کرتے ہیں اور بعد میں پھر جو ہے نا وہ مسنے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ کس نے کیا ہے۔ اب جس نے قتل کا مطالبہ کیا تھا، جو خود قاتل تھا، وہ بھتیجا تھا، اس نے یہ جرم کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بطور قصاص کے قتل کر دیا اور اس کو وراثت نہیں دی۔ اب یہاں سے ہمیں کچھ حکم پتہ چلے ہیں اس واقعے سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کے حکم کو چون چنا کیے بغیر مان لیتے تو حکم بہت آسان تھا، وہ سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اب دوسرا
ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی وضاحت بیان کر دے اس گائے کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے، انبیاء سے دعا کروانا جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے کہ اللہ نیک بندوں کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اگلا نقطہ جو ملتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں کوئی جھوٹ بول کے جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایسا مذاق جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ جاہلوں کا کام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسا مذاق جو جھوٹ پر مبنی ہو، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں مزاح، جو عام طور پہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ مزاح کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے وہی ہے، لیکن اس کو بیان ایسے الفاظ میں کیا جا رہا ہے کہ سامنے والے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہنسی کا باعث یا ایک عجیب کیفیت کا باعث بن جائے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے ایک بڑھیا کو کہا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان ہوگی کہ یا رسول اللہ اگر جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی تو پھر میں؟ حضور نے فرمایا کہ اب یہ حقیقت تھی، جھوٹ نہیں تھا، حقیقت تھی، جھوٹ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بوڑھی جنت میں جاتے وقت جوان ہو جائے گی۔ یہ مزاح تھا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مزاح کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ ہم نے حضور سے زیادہ مزاح کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ تو ایک ہمارے ہاں یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، شاید جو بندہ دیندار ہے اس کے منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، حضور کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ دیندار کے چہرے پر تو ہر وقت مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کرتے تھے، بس 2-4 منٹ میں ہم ختم کرتے ہیں اس سبق پڑھ کے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا کرتے تھے، غریب تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کے کیس سنتے، کوئی مسائل سنتے، پریشانیاں سنتے، کفار کی طرف سے جو ہے نا وہ پریشانیاں آتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسان ہونے کے حضور کے چہرہ مبارک پر تھکاوٹ کے اثرات آتے۔ اب وہ صحابی جب تشریف فرما تھے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے کہ جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے، مطلب مزاح ٹائپ کوئی بات کر دیتے، حضور مسکرا دیتے۔ اور ان کے بارے میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ حضور کے چہرے پر کب تھکاوٹ آئی ہے، اثرات آئے ہیں، تو کوئی ایسی بات کر دی کہ حضور مسکرا دیے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجور اور پنیر خرید کے لے آتے، ادھار لے آتے کسی سے، بازار گئے ہیں کھجور اور پنیر لے، یا رسول اللہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اب تھے غریب، اپنی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ 3-4 دن بعد وہی شخص آتا، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوتا۔ اب یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل ہیں، اور کتنے حضور جو ہے نا وہ رحمت کا پیکر ہے، کہ وہ صحابی ہیں، غریب ہیں، بار بار حضور کی محبت میں اب دل کرتا ہے حضور کے لیے تحفہ لے کر جاؤں، لیکن ہے نہیں، لے کر آ جاتے، لا کر حضور کو دے دیتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضور تناول فرما لیتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے۔ 3-4 دن بعد جب دکاندار آتا، بھئی میرے پیسے دو، تم لے کر آئے تھے، اسے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے، یا رسول اللہ یہ میرے سے پیسے مانگ رہا ہے۔ بھئی پھر دو، حضور میں تو آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ ایسا مزاح جائز ہے، اور اس پر باقاعدہ اسلامی مزاح پر آپ کو کتابیں بھی مل جائیں گی۔ لیکن مذاق جس میں جھوٹ شامل ہو، قرآن پاک کی آیت کے مطابق جاہلوں کا طریقہ ہے اور شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگلی چیز جو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے، یہ جو بڑھیا والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا جس کی گائے تھی، اسی واقعے کے تسلسل میں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک شخص تھا، بوڑھا تھا،
ایک دن سو رہا تھا، جس کی یہ حقیقت میں گائے تھی، تو کوئی شخص اس سے مال و دولت لینے آیا، وہ کوئی دکاندار تھا، اس کے بیٹے نے اس کو جگایا نہیں، اس نے کہا میں نے نہیں جگانا، والد کی نیند خراب ہو جائے گی۔ وہ بار بار اسے کہتا رہا، بہرحال وہ جو سودا سلف لینے آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کا اجر اس بیٹے کو باپ کے وفات کے بعد یہ دیا کہ ایک سادہ سی گائے، اس کے اندر یہ خصوصیات رکھ دیں کہ وہ گائے پھر کئی من سونے کے بدلے میں تولی گئی۔ تو علماء نے اس واقعے سے یہ سبق بھی حاصل کیا کہ والدین کی ادب اور والدین کی فرما برداری اگر کوئی انسان کرتا رہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی جزا ضرور دیتا ہے، چاہے وہ جزا کسی بھی شکل میں ہو۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے والد کا ادب کرنے کی یا والدین کا ادب کرنے کی یا ان کی بات کو ماننے کی جزا کیا ملی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ملتی ضرور ہے۔ کس شکل میں ملتی ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا جو یہ یتیم بچہ تھا، بوڑھی عورت تھی ساتھ اس کا یتیم بچہ تھا، ایک گائے تھی ان کے پاس، یہ در حقیقت جزا اسی چیز کی تھی کہ اس یتیم بچے نے اپنے والد کی نیند خراب نہیں کی تھی اور والد کو سویا رہنے دیا، اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، اللہ نے اس کو اتنی جزا دی کہ وہ دنیا میں اس کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ تیسری چیز، آگے اگلی چیز جو ہمیں ملتی ہے اس واقعے سے کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت ہوتی ہے، کہ جب تک بنی اسرائیل نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہیں گائے نہیں مل رہی تھی، جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو انہیں وہ گائے بھی مل گئی اور مردہ بھی زندہ ہو گیا اور قاتل کا بھی پکڑا گیا۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کام سے پہلے کہنا چاہیے، کام کے بعد نہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ جب انشاءاللہ کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کام چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک کام کرنے لگے، کہہ دیا کہ انشاءاللہ کوئی کام کرنا ہے، اللہ پر چھوڑ دیا، اگر اللہ نے چاہا، تو پھر اللہ کی چاہت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اللہ سے راضی نہیں ہوتے، کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، دعا بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ جو اللہ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا، مطلب جو رب چاہے وہی ہو۔ تو جب رب کی طرف سے ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو پھر منہ پہ 12 کیوں بجتے ہیں؟ پھر مایوسی کیوں آتی ہے؟ پھر شکوہ کیوں آتا ہے اللہ کی ذات کے لیے؟ پھر تو یہ بھی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یار اتنی دعائیں کی تھی پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے تو مکہ مکرمہ جا کر بھی دعا کی تھی، میں نے تو حج پر بھی دعا۔ بھئی جب آپ نے دعا کی اور اللہ پر چھوڑ دیا اور نیت کر لی، انشاءاللہ بول دیا یا یہ بول دیا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ بہتر ہو، تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ شکوہ نہ کیا کریں۔ اور اگر آپ میرے اس جملے کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو اپنے معاشرے میں شاید روزانہ ہی اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا شکوہ ہم آج مسلمان کرتے ہیں شاید ہی کسی نے کیا ہو، کہ ہم اللہ کے ساتھ راضی ہو کے راضی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہم اللہ کے ساتھ راضی نہیں ہوتے۔ وہ کوئی نعمت ہم سے چھین جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، دنیا کے کسی امتحان میں فیل ہو جائیں، کہیں کوئی ناکامی ہو جائے، کہیں ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ نہ ملے، تو ہم نے اس پر دعائیں کی ہوتی ہیں، ہم نے اس میں اللہ کی بہتری کے لیے اللہ کو خود کہا ہوتا ہے، ہم نے یہ کہا ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہو، اور اس کے باوجود بھی ہم بیٹھ کر اللہ کی ذات پر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اپنی ذات کے لیے شکوہ پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں تو حضور کی زبان اقدس پر صحابہ کرام کی زندگیوں میں کبھی اللہ کے لیے شکوہ نہیں آیا ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنے اولیاء کو پڑھیں جو 1400 سال میں بزرگ گزرے، اگر ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھ لیں
تو کبھی ان کی زندگیوں میں اللہ کے لیے شکوہ نہیں آیا ہے۔ یہ ہمارے موجودہ معاشرے کی، موجودہ لوگوں کی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے، احسان جتلانا شروع کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کئی بار، یار اتنی دعائیں کی تھی پھر بھی قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی دعائیں کی تھی، اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، آپ کون ہوتے ہیں یہ جملہ بولنے والے کہ اتنی دعائیں کی تھی قبول نہیں کی؟ ذرا تصور کریں کہ کیا بول رہے ہیں، مجبور کرنے کے کہ مطلب اللہ پر لازم ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا نتیجہ آپ کو دے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو دے۔ بندے ہو یار تو انسان بن کے رہو نا۔ اگر رب کا کلمہ پڑھا ہے، اس کو رب مانا ہے، تو پھر اسی کو ہی رب مانو۔ تو پھر وہ جو کر رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر کر رہا ہے، وہ بہتر ہی ہوگا۔ بتقاضۂ بشریت انسان کے اندر افسردگی آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے نا وہ انسان ہے، سوچ بیٹھتا ہے، ذہن میں سوچ آ جاتی ہے، لیکن کم از کم اللہ کی ذات سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور یہ مجھے ذاتی طور پہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، دوستوں سے، ارد گرد کی محفلوں سے یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ یار اتنی دعائیں کی تھی پھر بھی قبول نہیں ہو رہے۔ بھائی اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ کی مرضی نا، جب آپ نے بول دیا تھا کہ انشاءاللہ، تو اگر اللہ نے چاہا، تو اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اس پر آپ زبان کھول کیوں رہے ہیں؟ تو بس میری ایک اس واقعے کے اندر 6-7 اسباق میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعے سے، 6-7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن یہ چیز میری ایک آپ کو نصیحت ہے کہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اتنی دعا کریں کہ حضور نے فرمایا، یا اعظم کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ سے اتنی دعا کرو اور یہ پختگی کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے دینا ہے اور تو نے ہی دینا ہے۔ دعا کے اندر 100% یقین ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ کرے نا، تو پھر اللہ کی ذات پر اعتراض نہ کیا کریں، پھر اللہ کے ساتھ راضی ہونا سیکھیں، رب خود راضی ہو جائے گا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ راضی ہو جائیں گے نا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے، تو رب تو وہ تو بہت رحیم ہے، وہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ ہم نے اللہ کو کیا راضی کرنا ہے، ہم تو خود اللہ سے راضی نہیں ہو رہے مسلمان ہونے کے باوجود۔ بس یہ آج کے یوں سمجھیں کہ آج کے پورے سبق کا یہ خلاصہ اور یہ نصیحت ہے صرف آپ کو، کہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی اور ارد گرد بھی بتائیں لوگوں کو، یار اللہ کے ساتھ راضی ہونا سیکھ لو، رب کے ساتھ راضی ہو جاؤ، مالک ہے وہ۔ ختم کرتے ہیں کلاس کو، باقی پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔